الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ان اول بیت، بے شک وہ پہلا گھر، وضع للناس جو انسانوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ وہ بکہ تھا۔ بکہ بیت اللہ کا نام ہے اور مکہ شہر کا نام ہے۔ یہ سب سے پہلا گھر تھا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ عبادت کی نیت سے بنایا جانے والا پہلا گھر۔ رہائش کے لیے تو پہلے بھی گھر بنائے لوگوں نے، لیکن جو سب سے پہلا گھر عبادت کی نیت سے بنا وہ کعبۃ اللہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، پھر اسی تعمیر پر یہ مکان بنتا چلا آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی تعمیر پر اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ پھر قریش مکہ نے نبی اسلام کی نبوت کے اظہار سے پہلے اس کو تعمیر کیا۔ تو دنیا میں عبادت کی نیت سے سب سے پہلا گھر جو بنا وہ بیت اللہ تھا۔ شروع میں اس کے اوپر غلاف نہیں ہوتا تھا۔ پہلی مرتبہ طبہ حمیری ایک بادشاہ تھا یمن کا، اس نے اس کے اوپر غلاف چڑھا دیا۔ یہ اسلام سے 900 سال پہلے کی بات ہے۔ نبی اسلام کی تشریف آوری سے 900 سال پہلے طبہ حمیری نے اس پر پہلا غلاف چڑھایا اور یہ چلتا آیا۔ قریش کے زمانے میں انہوں نے اس کے اوپر حریر کا لباس، ریشم کا غلاف چڑھایا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر یمنی مصری چادر کا غلاف چڑھایا، چونکہ نبی علیہ السلام نے اس عمل کی تصدیق فرما دی، اس لیے اب یہ ایک شرعی چیز ہو گئی۔ پھر عباسی خلفاء نے اس کے اوپر سیاہ رنگ کا جو غلاف تھا اس کو پکا کر دیا۔ پہلے کبھی سیاہ رنگ کا ہوتا تھا، کبھی سبز رنگ کا بھی ہوتا تھا۔ ابھی بھی آپ اگر دیکھیں تو بیت اللہ کے باہر کی طرف جو غلاف ہے وہ سیاہ رنگ کا ہے، جو اندر کی طرف ہوگا وہ آپ کو سبز رنگ کا نظر آئے گا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کسوۃ الکعبہ ایک جگہ ہے جہاں پر بیت اللہ کا غلاف بنتا ہے، وہاں زیارات کے دوران تشریف لے جائیں گے اور غلاف کو خود اپنی آنکھوں سے بنتا دیکھیں گے۔ یہ ریشم کے دھاگے سے بنتا ہے اور ساتھ اس پر جو لکھائی ہے وہ سونے کی تاروں سے ہوتی ہے، سونے کا دھاگا۔ اس وقت تو یہ غلاف بہت وزنی ہوتا ہے، اس کے اوپر 700 کلو گرام ریشم لگتا ہے، 700 kg ریشم، اور
ٹوٹل وزن اس کا 2 ٹن کے قریب بن جاتا ہے۔ یہ 2 ٹن وزنی لباس ہر سال بیت اللہ کو پہنایا جاتا ہے۔ عام طور پر جب حاجی لوگ عرفات میں چلے جاتے ہیں اور پیچھے طواف کرنے والے بہت مختصر لوگ رہ جاتے ہیں، یہ کام اس وقت کیا جاتا ہے۔ اس لیے جب طواف زیارت کے لیے واپس آتے ہیں تو بالکل نیا نیا غلاف سامنے نظر آتا ہے۔ کسوہ کا مطلب ہوتا ہے لپٹی ہوئی چادر، تو اس کو کہتے ہیں کسوۃ الکعبہ، کعبہ پر لپٹی ہوئی چادر۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ بیت اللہ کا احرام ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ یہ بیت اللہ کا برقع ہے، حجاب ہے بیت اللہ کا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمتیں بہت ہیں۔ ایک حکمت تو یہ کہ اس غلاف کے چڑھانے پر بیت اللہ شریف کے قریب جب آدمی جاتا ہے اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا مانگتا ہے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں دامن محبوب اس کو پکڑ کر، اس سے لپٹ کر میں اپنی فریاد بیان کر رہا ہوں۔ محبوب کے دامن کو پکڑ کے اپنی فریاد کہنا، اس سے انسان کی یکسوئی بہت جاتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا مانگنا ثابت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حسن کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ پردے میں ہی پسند فرمایا ہے۔ یہ قانون فطرت ہے کہ اللہ رب العزت نے حسن کے لیے پردے کو پسند کیا۔ مبتدی لوگوں کے لیے یہ اہم بات ہے، ورنہ ان کے دل کی بجائے ان کی آنکھ قابو میں نہیں ہوتی۔ یار لوگ جس محبت کے ساتھ خلاف کعبہ کو پکڑتے ہیں، سبحان اللہ، اگر اس پر یہ نہ کہا جاتا کہ بھائی طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف نہ دیکھیں، تو پتہ نہیں بیت اللہ سے لپٹ لپٹ کر ان کا کیا حال ہوتا۔ کمال جوش جنوں میں رہا میں گھر میں طواف، کمال جوش جنوں میں رہا میں گھر میں طواف، خدا کا شکر سلامت رہا حرم کا غلاف۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ حرم کا غلاف سلامت رہتا ہے، ورنہ تو دیوانے معلوم نہیں کیا کر ڈالتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ ادب سکھا دیا کہ طواف کے دوران تم نے بیت اللہ کی طرف نہیں دیکھنا۔ تاہم جی چاہتا ہے کہ انسان غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا مانگے، اور پھر مانگتے ہیں، اور جب مانگتے ہیں تو پھر اس وقت آنسو اپنے قابو میں نہیں ہوتے۔ واقعی ایسا لگتا ہے جیسے محبوب کے دامن سے لپٹ کر انسان اپنی فریاد کہہ رہا ہے، اپنے دل کا سارا غم اپنے محبوب حقیقی کو بیان کر رہا ہے۔ تو نو نیاز کے لیے حجاب ہی اولا ہے